اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کتاب ہمارے عقائد میں ہماری گفتگو جو اس کا تیسرا چیپٹر ہے، تیسرا باب، یعنی قرآن اور آسمانی کتب، اس کے بارے میں جاری و ساری ہے، اور آج اس کے 26ویں حصے یعنی 26ویں عقیدے پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ صفحہ نمبر تقریباً 60 پر یہ گفتگو ہے، اس سے ایک صفحہ پہلے سے ایک لائن کے بعد سے انشاءاللہ سلسلہ گفتگو 60 نمبر صفحے پر آئے گی۔ آج کی جو عنوان ہے، آج کا جو ہیڈنگ ہے، وہ ہے قرآن میں عدم تحریف۔ عدم یعنی نہیں، تحریف یعنی تبدیلی۔ قرآن میں عدم تحریف یعنی قرآن میں تبدیلی کا واقع نہ ہونا۔ یہ ایک موضوع ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا تحریف نہیں ہوئی، یعنی وہ قرآن جو ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کی ذات گرامی پر نازل ہوا اور آپ نے مسلمانوں کے حوالے کیا اور ان کے سامنے اس کو تلاوت کیا، آیا آج یہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ہے یا اس کے اندر کچھ تبدیلی ہو چکی ہے؟ یہ ایک موضوع ہے جس کو کہتے ہیں تحریف قرآن۔ بظاہر اس کتاب کی اس ہیڈنگ سے تو یہ واضح ہے کہ قرآن میں عدم تحریف کا مطلب یہ ہے کہ مصنف اور الحمدللہ مکتب تشیع اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں تحریف نہ فقط یہ کہ ہوئی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ اسی مقام پر آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، اور اب آئیے اس پر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ، جیسا کہ عرض کیا کہ ہمارے عقائد اس کتاب کا نام ہے، اور اس کے اندر موٹے موٹے عقائد کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، جن میں سے عقیدہ نمبر 26 کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آج دنیا کے مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ نہ اس میں کچھ کمی ہوئی ہے اور نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آغاز میں ہی کہ مکتب تشیع کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ ابتدائی دنوں سے ہی، یعنی آغاز کے دنوں سے ہی، جیسے ہی یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، کاتبان وحی، کاتبان کتبہ سے ہے یعنی لکھنے والے، کاتبان وحی یعنی وحی کو لکھنے والے، کاتبان وحی کی ایک بہت بڑی جماعت نزول قرآن کے بعد آیت کو لکھ لیتی تھی۔ جو بھی ختمی مرتبہ آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ آج یہ آیت نازل ہوئی، آج یہ سورہ نازل ہوا، تو اسی وقت جو کاتبان وحی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو لکھ لیتے تھے، محفوظ کر لیتے تھے جو بھی رسول بیان فرماتے تھے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ دن رات اس کی تلاوت کریں۔ ظاہر ہے آج ہم 1400 سال کے بعد ان روایات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی تشویق و روایات بیان کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں کس قدر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو پھر خود ختمی مرتبت کے زمانے میں جبکہ رسول اللہ موجود کس حد تک اس کی تلاوت ہوتی ہوگی۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ دن رات اس کی تلاوت کریں اور اپنی 5 وقت کی نمازوں میں اسے دہراتے رہیں۔ بہت سے لوگوں نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، یعنی یاد کر لیا تھا۔ اسلامی معاشروں میں قرآن کے حفاظ اور قاریوں کو ہمیشہ خصوصی مقام حاصل رہا۔ ایسی احادیث ہیں ختمی مرتبت کی جو قاریان قرآن، حافظان قرآن کی فضیلت میں ہیں۔ ان باتوں اور دیگر وجوہات کے باعث قرآن ہر قسم کی تاریخ، تقریباً ادلہ ہیں، دلیلیں ہیں کہ اتنے قرآن کو یاد کرنے، لکھنے اور اتنے انتظامات کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور تحریف آ سکے۔ اس کے علاوہ اللہ نے دنیا کے خاتمے تک اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ ایک اور دلیل جو بطور تائید یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اللہ کی اس ضمانت کے باعث اس میں تحریف محال ہے، تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ ضمانت کیا ہے؟ سورہ ہجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی
حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمام بڑے بڑے شیعہ و سنی علماء اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ فریقین میں سے بہت کم، فریقین یعنی شیعہ یا سنی، بہت کم تعداد ہے ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے بعض ضعیف روایات کی وجہ سے قرآن کی تحریف کی بات کی ہے، لیکن فریقین کے علماء و محققین اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ جو مستند علماء ہیں، جو مضبوط علماء ہیں، وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں اور ایسی روایات کو من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہو، ممکن ہے کہ اسلام دشمن عناصر نے ایسی روایات کو مشہور کروایا ہو تاکہ قرآن مشکوک ہو کر رہ جائے، جو کہ اتنی مضبوط اور مسلمانوں کے لیے ایک مرکز ہے۔ تو علماء نے ایسی روایات کو من گھڑت قرار دیا ہے اور اس بات کو معنوی تحریف یعنی غلط تفسیر یا تفسیر کو متن قرآن کے ساتھ ملا دینے پر محمول کیا ہے۔ یعنی اگر تحریف کی بات کہیں پر آئی ہے روایات میں تو اس سے مراد الفاظ قرآنی کی تحریف نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کی تفسیر ہے، جو قرآن کے معانی ہیں، جو قرآن کے مطالب ہیں، اس کے اندر لوگوں نے اپنی منمانی کر دی۔ فرض کریں ایک آیت کسی کی شان میں نازل ہوئی، کہہ دیا یہ اس کی شان میں نہیں ہے، کسی اور کی شان میں، اس سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں، اس سے مراد وہ ہے، اس سے مراد یعنی معانی۔ تو معانی کے اندر تعریف کر دی کہ رسول اللہ نے اس آیت کو یہاں پڑھا تھا، انہوں نے کہا یعنی وہاں پڑھا تھا، اور یہ اس کی فضیلت میں نہیں ہے، اس کی فضیلت میں، اس کی مذمت میں نہیں ہے، اس کی مذمت میں۔ معانی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو الفاظ قرآنی ہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئے ان میں کسی طرح کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ کچھ تنگ نظر لوگ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ بعض شیعہ یا غیر شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، حالانکہ یہ بات اہل تشیع اور اہل سنت کے بڑے علماء کے واضح بیانات کے بالکل برخلاف ہے۔ ایسے لوگ نادانستہ طور پر قرآن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگرچہ یہاں پر حسن ظن رکھتے ہوئے مصنف نے لفظ نادانستہ استعمال کیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بعض لوگ دانستہ طور پر اس طریقے سے کر رہے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر رہے ہیں، اور اپنے بے جا تعصب کی وجہ سے اس عظیم آسمانی کتاب کو مشکوک بنانے کی کوشش اور دشمن کی مدد کر رہے ہیں، جیسا کہ عرض کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے قرآن کی بتدریج جمع آوری کا تاریخی مطالعہ، بتدریج یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، اس کتاب کو لکھنے، حفظ کرنے اور اپنے پاس رکھنے پر مسلمانوں کی خصوصی توجہ، بالخصوص پہلے دن سے ہی کاتبان وحی کی ایک بہت بڑی تعداد کا وجود اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ قرآن میں تحریف ایک ناممکن چیز ہے، محال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا متن قرآن بھی موجود نہیں ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب تعریف ہوئی ہے، اچھا تعریف ہوئی ہے اس کی دلیل میں کوئی اور چیز دکھا دیجئے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور متن موجود ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 100-150 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ ایک تہمت اہل تشیع پر کہ ان کا قرآن اس کے الگ ہے، اس قرآن کے علاوہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں تو بہت زیادہ بکتا تھا بیانیہ، لیکن ظاہر ہے کہ اب ترقی یافتہ زمانہ ہے، تو قرآن ان کے 40 پارے والا قرآن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، جبکہ جو متن ہمارے پاس موجود ہے وہی پوری دنیا کے پاس موجود ہے۔ تو متن قرآن میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ کہیں اور کوئی متن موجود ہو، یعنی عبارت۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی دلیل بھی بالکل واضح ہے اور تحقیق کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے، کیونکہ آج تمام گھروں، مسجدوں اور ملکوں کی تمام لائبریریوں کے اندر قرآن موجود ہے جو نسخہ رائج ہے۔ یہاں تک کہ صدیوں پہلے لکھے گئے قلمی نسخے، یعنی جو قرآن پرانے زمانے میں ہاتھوں سے لکھے گئے، اب تو ظاہر ہے کہ مشینریز آ گئی اور جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کتابی شکل بن جاتی ہے، لیکن پرانے زمانے میں خطاطی کے ذریعے سے، ہاتھ کی لکھائی کے ذریعے سے قلمی نسخے تیار کیے جاتے تھے، وہ بھی آج عجائب گھروں کے اندر موجود ہیں، تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں اعلان کر رہی ہیں واضح طور پر کہ یہ وہی قرآن ہے جو باقی تمام اسلامی ممالک میں موجود ہے۔ اگر اس سے پہلے ان مسائل پر تحقیق کے وسائل فراہم نہ تھے تو آج تحقیق کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ تھوڑی سی تحقیق سے ہی اس طرح کی غلط نسبتوں کا بے بنیاد ہونا ثابت ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی تازہ ہمارے جو ہے آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بعض برادران اہل سنت کے جو درمیانی مسلمانوں کے مابین اختلافات کو ختم کرنے میں بہت بڑا کام کرتے ہیں اور جاہل اعتراضات جو ہے
جو ہیں جہل پر مبنی اعتراضات جو ہیں ان کو رفع و دفع کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ان میں ہمارے ایک نہایتی جو ہیں وہ عزیز اور نہایتی پیارے جو ہیں ہمارے بھائی ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب، جو اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور وہ زیارات پر بھی تشریف لے گئے. انہوں نے 40 پر سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی انہیں نصیب ہوئی. تو جب وہ نجف اشرف حرم امیر المومنین میں پہنچے تو اس وقت انہوں نے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے افراد یعنی برادران اہل سنت کا وہ طبقہ کہ جو سنی سنائی باتوں پر چل رہا ہے سالوں سال سے اور جہالت پر مبنی، نہ کوئی تحقیق نہ کوئی پڑھنا، ان افراد سے خطاب کرتے ہوئے حرم امیر المومنین میں جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادتیں انجام دے رہے ہیں، وہاں سے ایک قرآن اٹھایا اور اس کے بعد اس قرآن کو کھول کر دکھایا کہ یہ دیکھو شیعوں کے پہلے امام ہیں، یہ امیر کائنات امیر المومنین مولا علی علیہ السلام، اور یہ ان کا حرم ہے. اور شیعوں کی امامت کا نظریہ بھی ظاہر حضرت علی سے شروع ہوتا ہے. تو اگر قرآن کوئی اور ہوتا تو پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا، جو حرم امیر المومنین ہے یہاں پر ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے پہلا صفحہ کھول کر پھر آخری والناس تک پورا قرآن جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا. لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس کے اندر جاہل تو جاہل، لیکن بعض افراد جان بوجھ کر اس طریقے سے کرتے ہیں. تو تحقیق سے تھوڑی سی بھی تحقیق اگر کی جائے تو اس طرح کی غلط نسبتوں کا بے بنیاد ہونا ثابت ہو جائے گا. آئیے اس مطلب پر سورہ مبارک زمر کی آیت نمبر 17-18 ہے کہ فبشر، یعنی یہ بات کہ لوگ سنی سنائی باتوں پر نہ چلیں، سب کی بات سن لیں لیکن تحقیق کریں، مطالعہ کریں، جستجو کریں، اور جب تک یقین کی کیفیت میں نہ آئیں پڑھتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں. یہ بہت اہم ہے. اور جب حق واضح ہو جائے تو اسے قبول کریں. اس سلسلے پر آیت ہے کہ فبشر عبادی. ارشاد حضرت اقدس ہے کہ اے رسول آپ خوشخبری دے دیجئے میرے ان بندوں کو الذین یستمعون القول، وہ سب کی بات سنتے ہیں، یستمعون استماع کرتے ہیں، سنتے ہیں، سب کی بات کو سنتے ہیں. البتہ فیتبعون احسنہ، لیکن وہ پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے اچھا قول ہے. تو یہ بہت اہم ہے. ہمارے دینی مدارس میں آج وسیع پیمانے پر جو ہے وہ علوم قرآن کی تدریس ہو رہی ہے. اس کا ایک بہت ہی اہم موضوع قرآن میں تحریف کا نہ ہونا ہے، اور الحمدللہ بہت ساری کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں، ڈیٹیل میں اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے کہ قرآن میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.